آج ہمارا نوجوان فیشن کا بڑا شوقین ہوتا ہے. وہ جوتا پہنتا ہے, سلمان خان نے یہ جوتا پہنا ہے, میں یہ جوتا پہنوں گا. وہ ٹی شرٹ پہنتا ہے تو ٹی شرٹ پہ وہ کسی فلمی بالی ووڈ کا جو گانا ہے اس گانے والی ٹی شرٹ کو لیتا ہے. وہ آج کل ایک ٹی شرٹ چلی تھی نا, وہ کیا اس پہ لکھا رہتا تھا, میرا نمبر آئے گا کیا, کچھ اس طریقے سے لکھا رہتا تھا ٹی شرٹ کے اوپر, میرا اپنا ٹائم آئے گا. ہاں دیکھیے ماشاءاللہ یاد ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. یہ ٹی شرٹ پہن رہا ہے. بال دیکھیے آپ, بال ماشاءاللہ بال تو اتنے خوبصورت ہیں کہ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ جو ہے یہ انسان ہے کہ ریچھ ہے کہ بندر ہے. ادھر بال بھاگ رہا ہے, ادھر بھاگ رہا ہے. اچھا بال پہلے کے لوگ سیلون میں جاتے تھے, بال بنوانے کا پیسہ دیتے تھے یا بال بگاڑنے کا پیسہ دیتا ہے؟ یہ سیلون والے سے کہتا ہے اب میرا بال ویسا بنا دو, وہ بالکل جو بالکل کھڑا رہتا ہے بندروں کی طرح. ہاں اچھا لڑکیاں بھی ویسے بال بنوا رہی ہیں. فیشن کا شوقین ہے. کپڑے لتے جوتے ہر چیز میں فیشن ہے. میرے بھائی یہ فیشن لے کے کہاں جائے گا تو؟ یہ فیشن تجھے کہاں کام دے گا؟ تیری قبر میں کام دے گا, تجھے آخرت میں کام دے گا. مصعب ابن عمیر کو دیکھو میرے بھائی, یہ بھی تمہاری طرح مکے کا بڑا فیشنیبل نوجوان تھا. مصعب ابن عمیر وہ نوجوان تھا جو پورے مکہ میں سب سے خوبصورت کپڑا پہنا کرتا تھا. اس کا جوتا مکے سے باہر سے آیا کرتا تھا, یمن سے اس کا جوتا آتا تھا. مصعب ابن عمیر وہ نوجوان تھا جو باہر کی عطر اور خوشبو منگا کر کے لگایا کرتا تھا, اور پورے مکہ میں ویسا ہینڈسم ویسا اسمارٹ کوئی نوجوان نہیں تھا. لیکن یہی مصعب ابن عمیر جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں, جب محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, یہی مصعب ابن عمیر جب مسلمان ہو جاتے ہیں, میرے پیارے بھائیوں, ان کا باپ ان کو گھر سے نکال دیتا ہے, ان کی ماں ان کو گھر سے نکال دیتی ہے, اور وہی مصعب ابن عمیر جو کل تک پورے مکہ میں سب سے خوبصورت کپڑا پہن کر کے ٹہلا کرتے تھے, آج وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے, پیوند لگے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلا کرتے ہیں. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, او میرے صحابہ, یہ مصعب ابن عمیر ہے جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا, جس نے اپنے شوق کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. دیکھو کل تک یہ کتنے خوبصورت کپڑے پہنا کرتا تھا, آج اسلام لانے کی وجہ سے کیسے حالات اس کے اوپر آ گئے. یہ پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں جا رہا ہے. اور وہی مصعب ابن عمیر, جانتے ہو اللہ کے نبی نے ان کو کیا ذمہ داری دی تھی؟ اللہ کے نبی نے ان کو ذمہ داری دی تھی, جاؤ مدینہ کے اندر جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو. مصعب ابن عمیر مدینہ پہنچتے ہیں اور بہت کم ٹائم میں تبلیغ کے ذریعے وہاں کے مدینہ کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں, اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اور جب بعد میں اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچتے ہیں اور غزوہ بدر میں حضرت مصعب ابن عمیر شامل ہوتے ہیں, اس کے بعد جب غزوہ احد کا نمبر آتا ہے, حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن غزوہ احد میں یہ شہید ہو جاتے ہیں, اور انتقال کے بعد جب ان کی لاش کو کفنایا جانے لگتا ہے تو کفن کی جو چادر ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ ان کے پوری باڈی کو, ان کے پورے شریر کو کور کیا جا سکے. پیر کو ڈھاکا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے, اور سر کو ڈھاکا جاتا ہے تو پیر کھل جاتا ہے. سر کو ڈھاکا گیا اور پیر کے اوپر کچھ گھاس پھوس ڈال کر کے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا. یہ نوجوان تھے میرے بھائی, ان کی زندگیاں اسلام کے لیے گزری, ان کی زندگیاں اللہ کے لیے گزری, اور ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائی؟ آج مسجدوں میں آپ نمازیوں کے حالات دیکھیں, نوجوان آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. مسجد میں خاص طور سے فجر کی نماز میں آپ چلے جائیں, بڑی معمولی تعداد آپ کو نوجوانوں کی ملے گی. یہ بیچارے 60 سال والے 70 سال والے ڈنڈا لے کے لاٹھی لے کے جیسے تیسے مسجد میں پہنچتے ہیں, ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں. حالات یہ ہیں میرے نوجوان ساتھیوں. مجھے بس اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بتا دو, اور میں جب نوجوان کہتا ہوں تو اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, میری نوجوان بہنوں, میرے نوجوان بھائیوں,
آپ کی جوانی اللہ کی امانت ہے. آپ کو جوانی میں جو خوبصورتی ملی ہے, جو طاقت ملی ہے, جو انرجی ملی ہے, یہ اللہ کی امانت ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, میرے بندے ہم نے تجھ کو جوانی دی تھی, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو, اللہ کی بارگاہ میں اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے؟ نہیں مولوی صاحب ابھی تو جوان ہیں, ابھی تھوڑا عیش کر لینے دو, انشاءاللہ نماز بھی پڑھنے لگیں گے, حج بھی کر لیں گے, سب کر لیں گے. کب کرو گے بھائی؟ جب پیٹ میں آنت نہیں رہے گی, منہ میں دانت نہیں رہے گا, تب کرو گے. در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شبت پرہیزگار. ارے بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے, جوانی میں توبہ کرو. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے, نبیوں کا طریقہ ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا, لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں اللہ کا وہ بندہ بھی ہوگا, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ, وہ نوجوان لڑکا, وہ نوجوان لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں؟ اگر میں ابھی پوچھوں, ہاتھ اٹھانے کو کہوں تو شاید آپ شرمندہ ہو جائیں گے. ارے مولوی صاحب تہجد کی بات آپ کرتے ہیں, یہاں فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں, یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, آپ تہجد کی بات کرتے ہیں. آپ ہی کی طرح میری طرح ایک نوجوان تھا, عبداللہ بن عمر نام ہے. یہ کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ کے بھائی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں. سالے تو سمجھتے ہوں گے نا, بیوی کے بھائی کو سالے, آپ کے یہاں بھی سالے ہی بولتے ہوں گے شاید. عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے سالے ہیں. یہ ایک رات مسجد میں لیٹے ہوئے تھے, سو گئے, نیند آ گئی. اب جب نیند آئی تو انہوں نے خواب دیکھا, سپنا دیکھا. سپنے میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کے کنواں کے پاس لے گئے. اور کنواں میں جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی, تو میں ڈر گیا. تو ان دونوں فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں, تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر کے میں ڈر گیا. جب صبح کو نیند کھلی, اب میں یہ چاہتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر میں اللہ کے نبی سے پوچھوں, لیکن مجھے شرم آ رہی تھی, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں اللہ کے نبی کو یہ خواب اپنا کیسے بیان کروں. چنانچہ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اللہ کے نبی کی بیوی تھیں, جو ام المومنین تھیں, ان سے اپنا یہ خواب بیان کیا. بہت ساری پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو بھائی کسی سے نہیں کہتا, اپنی بہن سے کہہ دیتا ہے. بہن بھائی کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے. بہنیں بھائیوں کے لیے بہت کچھ کر دیتی ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا انمول بنایا ہے. یہ ماں ہے تب بھی اس کا بڑا اونچا مقام ہے, یہ بیوی ہے تب بھی اونچا مقام ہے, یہ بیٹی ہے تب بھی اونچا مقام ہے, اور یہ بہن ہے تب بھی بڑا اونچا مقام ہے. جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے پانی میں ڈالا تھا, تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی بہن پیچھا کر رہی تھی. بھائی کی چنتا بہن کو لگی ہے, میرا معصوم بھائی. حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے بھائی کو کچھ ہوگا نہیں, لیکن بہن تھی, بھائی کا پیچھا کر رہی تھی. دیکھیں میرا بھائی کہاں جا رہا ہے, کہیں میرا بھائی پانی میں ڈوب تو نہیں جائے گا, مر تو نہیں جائے گا. بہنیں اپنے بھائیوں کی بڑی فکر کرتی ہیں. اللہ سب کو بہن کی خوشی اور بہن کا رشتہ اللہ سب کو عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ بہنا ذرا یہ خواب تو اللہ کے رسول سے پوچھ, کے اللہ کے رسول سے پوچھ کے اس خواب کا مطلب کیا ہے. جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کیا, نبی اکرم نے فرمایا اے حفصہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, تمہارے بھائی نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی ہے, تمہارے بھائی نے اچھا خواب دیکھا ہے. بس ایک بات کی کمی ہے تمہارے بھائی کے اندر, نعم الرجل عبداللہ,
اے حفصہ جا کر کے عبداللہ سے کہہ دینا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ راتوں میں قیام اللیل نہیں کرتے ہیں، وہ تہجد نہیں پڑھتے ہیں، جاؤ عبداللہ کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ وہ رات میں تہجد پڑھا کریں۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑھے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں کبھی تہجد پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، ان کا معمول بن گیا، ان کی عادت بن گئی، وہ نیمت روپ سے ان کی عادت بن گئی، وہ تہجد پڑھ کے ہی سویا کرتے تھے، بنا تہجد پڑھے نہیں سوتے تھے۔ یا ہمارا حال یہ ہے، ہم تہجد چھوڑو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی؟ کل جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ کہتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو جہنمی ایک ہی جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، بہت بڑی نوکری کرنے والے ہیں، بہت بڑا کاروبار کرنے والے ہیں، اور دکان کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے، ان کو ان کا کاروبار، ان کی دکان اور ان کا کام دھندہ ان کو نماز سے نہیں روکتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ کام دھندہ بھی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ نوجوانوں کا ہمارے یہ حال ہے، اور ہماری خواتین کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، خواتین کا تو اور برا حال ہے۔ خواتین کا حال یہ ہے کہ بے حیائی اور عریانیت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہ آ گیا۔ ایسے ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں پہن رہی ہیں میرے بھائیوں، کہ کپڑا پہننے کے باوجود سارا بدن اور بدن کے سارے اعضاء نظر آ رہے ہیں۔ جس بے حیائی سے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے روکا تھا، اور قرآن کریم نے نام لے کر کے کہا تھا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم بن ٹھن کر کے، سمر کر کے، اپنی نمائش کر کے، اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو اوپن کر کے، اپنے جسم کی نمائش کر کے گھر سے مت نکلا کرو۔ آج مسلمان عورت وہی کام کر رہی ہے۔ آج مسلمان لڑکیاں ٹی شرٹ اور جینس کی پینٹ پہن کر کے آپ کو سڑکوں پر گھومتے ہوئے مل جائیں گی۔ آج عائشہ بانو نام کی لڑکی خودکشی کر رہی ہے، اور وہ پورے ہندوستان میں شہرت پا جاتی ہے کہ اس کو دہیج کی وجہ سے اور سسرال والوں کے ستانے کی وجہ سے اس کو جان دینی پڑی۔ مگر یہ سوال کوئی نہیں اٹھاتا کہ عائشہ بانو کے اوپر جتنی بڑی بھی پریشانی تھی، اس نے خودکشی کیوں کی؟ اس لیے کی کیونکہ اس نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، یا یہ کہہ لیجئے اس کے ماں باپ نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اگر دین کی تعلیم ملی ہوتی، اگر عائشہ بانو نے قرآن پڑھا ہوتا اور میرے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی، اللہ کی قسم اس نے کبھی خودکشی نہ کی ہوتی۔ مسلمان جس کا قرآن اور حدیث پر ایمان ہو، جس کا تقدیر پر ایمان ہو، وہ کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے زندگی میں جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، ہماری تقدیر میں جتنی مصیبتیں لکھی ہیں اس سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت آ نہیں سکتی، اور جو ہماری تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے اسے کوئی مائی کا لال ہم سے روک نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا عقیدہ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو صبر کرو، صبر کا دامن تھامو۔ ایک مسلمان کبھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہماری لڑکیوں کے اندر یہ کمی اور کوتاہی ہے کہ دین کا علم نہیں ہے، دین کا شعور نہیں ہے، اس لیے خودکشی جیسے واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اس کی کہیں نہ کہیں وجہ ہم اور آپ بھی ہیں میرے بھائیوں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بنگال کے علاقوں میں میں گیا، بہار کے علاقوں میں میں گیا، جھارکھنڈ کے علاقوں میں میں گیا، پوری پٹی اہل حدیث کی ہے، پورا بیلٹ اہل حدیث کا ہے۔ پورے علاقے میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جو بدعتی ہو، ایک آدمی ایسا نہیں جو قبر پہ سجدہ کرنے والا ہو۔
दिल को बड़ी खुशी हुई। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकुड़ का इलाका, साहिबगंज का इलाका, मुर्शिदाबाद का इलाका, मालदा का इलाका, कलियाचक का इलाका, फरक्का का इलाका, ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों का इलाका है, अहले तौहीद का इलाका है, एक अल्लाह को मानने वालों का इलाका है, कुरान और हदीस को मानने वाले लोगों की बस्ती है। मगर वहीं जा करके जब मैंने ये देखा कि जहेज की रस्म यहाँ भी चल रही है, जहेज के नाम पर मुसलमान गरीब लड़कियां अपने घरों में बैठी हैं, बाप बेचारा रिक्शा चलाने वाला है, बाप बेचारा छोटी मोटी दुकान दौरी करने वाला है, वो बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहा है। बेटी खूबसूरत है, बेटी खूबसूरत है, अच्छी है, नेक है, दीनदार है, रिश्ते आ रहे हैं, मगर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। क्यों? अरे इसका गरीब बाप क्या दे पाएगा। यानी यहाँ लड़की की सीरत से बढ़ करके, लड़की की दीनदारी से बढ़ करके हमारी नज़र जो है वो जहेज पर है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आयशा बानो ने खुदकुशी करके हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें और आपको अपने समाज का सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमें जहेज की इस लानत को अपने समाज से ख़त्म करनी पड़ेगी, वरना न जाने कितनी आयशा बानो जान देती रहेंगी, न जाने कितनी हमारी बहनें जान देती रहेंगी। आज इस जहेज की रस्म को हमें अपने कंधों से उतारना पड़ेगा। हमारे नबी दुनिया में मेरे भाइयों रस्म और रिवाज को ख़त्म करने के लिए आए थे। मेरे नबी जब दुनिया में आए बड़ी उल्टी सीधी रस्में चला करती थी। एक रस्म ये भी थी, एक रस्म ये भी थी कि लड़की पैदा होती थी, लोग अपने हाथों से अपनी लड़की का गला दबा देते थे, लोग अपने हाथों से अपनी लड़की को जमीन में गाड़ देते थे। मेरे नबी दुनिया में आए, मेरे नबी ने पैगाम दिया, ओ लड़की का गला दबाने वालों, ओ लड़की का को जमीन में गाड़ने वालों, व इज़ल मौऊदतु सुइलत, कल क़यामत के दिन जब तुम्हारी उस मासूम बच्ची से अल्लाह पूछेगा, बता तेरे बाप ने तुझे क्यों जमीन में गाड़ा, तो ऐ उस मासूम बच्ची के बाप तू क्या जवाब देगा। मेरे नबी ने लोगों के दिल से अपील की कि लड़कियों के साथ ये जुल्म मत करो, लड़कियों को बोझ मत समझो, लड़कियां बोझ नहीं है। मेरे नबी ने पैगाम दिया, मन कान लहू सलासु बनातिन, जिसको अल्लाह ताला 3 बेटियां दे दे और वो 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उन्हें अच्छी तालीम दे, तो वो 3 बेटियां अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाएंगी। एक सहाबी खड़े हो गए, अरे अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास सिर्फ 2 बेटियां हो, मेरे नबी ने फरमाया हाँ, अगर किसी के पास 2 बेटियां हो और 2 बेटियों की अच्छी परवरिश करे, उसको भी अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा। मेरे नबी ने बेटियों को रहमत करार दिया है। मेरे भाई, हमने बोझ बना दिया, हमने इस जहेज की वजह से और शादी ब्याह में इस लेन देन की वजह से बेटी को बोझ बना दिया। आज नतीजा ये निकला, बेटी पैदा होती है जिस दिन, उसी दिन से बाप की पेशानी पे बल पड़ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे घर में आ गई, अब इसकी शादी तक मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी। गोया हमने ऐसा सिस्टम बना दिया समाज का, बेटी बोझ बन गई। मेरे भाइयों, अगर बेटी बोझ होती, बेटी परेशानी का सबब होती, बेटी समस्या होती, मेरा अल्लाह मेरा रब अपने नबी को 4 बेटियां न देता। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 बेटियां दी थी और मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी की सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैनब। ज़ैनब की शादी होती है अबुल आस से। अबुल आस अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कलमा नहीं पढ़ा था, ग़ज़वे बद्र में मुसलमानों से लड़ने के लिए आ गए थे। जब ग़ज़वे बद्र खत्म हुई, अबुल आस कैदी बना करके लाए गए और सारे कैदियों के साथ नबी का ये दामाद भी लाया गया। नबी की नज़र पड़ी अपने दामाद के ऊपर, नबी कुछ नहीं कर सकते। इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। नबी का दामाद भी लड़ते हुए पकड़ा गया है तो कैदियों के साथ गिरफ्तार होकर के आया है। मक्का से लोग अपने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए पैसा लेकर के आए, औरतें जेवर लेकर के आईं। नबी की बड़ी बेटी, नबी की लाडली बेटी, नबी की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी अपने शौहर को बचाने के लिए, अपने शौहर को रिहा करवाने के लिए वो मक्का से मदीना आती हैं और अपना हार लेकर के आती हैं, अपना हार लेकर के आती हैं। ये वो हार था जो उनकी माँ खदीजा ने उनको शादी के मौके पर दिया था। अपनी बेटी को उन्होंने वो हार दिया था। जब वो हार हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ला करके सहाबा के सामने रख देती हैं कि ये हार ले लो और मेरे शौहर को छोड़ दो, मेरे शौहर को रिहा कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अपनी बेटी के उस हार पे पड़ती है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, नबी अकरम की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस हार के साथ
نبی کی بیٹی کا رشتہ بھی جڑا ہے اور نبی کی بیوی حضرت خدیجہ کا رشتہ بھی جڑا ہے۔ اللہ کے نبی اس ہار کو دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آپ صحابہ سے گزارش کرتے ہیں، اے میرے صحابہ یہ ہار واپس کر دو، یہ میری بیٹی کا ہار ہے، یہ میری خدیجہ کی یادگار ہے، یہ ہار واپس کر دو اور میرے داماد کو ابو العاص کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ صحابہ نے اپنے نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، صحابہ نے فوراً ابو العاص کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نبی اپنی بیٹیوں کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھتے تھے، میرے نبی اپنی بیٹیوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت فاطمہ نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، سب سے لاڈلی بیٹی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ نبی سے ملنے آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے کتنے گھروں میں کتنے باپ ہیں جو بیٹیوں سے قاعدے سے بات نہیں کرتے، بیٹیوں سے کبھی لاڈ پیار نہیں کرتے، بیٹیوں سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتے۔ میرے بھائی یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ جتنی محبت تم لڑکوں سے کرتے ہو اس محبت کی حقدار تمہاری بیٹیاں بھی ہیں۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تم جتنے بڑے بھی ہو میرے نبی سے بڑے تو نہیں ہو، میرے نبی سے بڑے تو نہیں ہو۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی کرسی پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی کو چومتے تھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، آپ نے بیٹی کو اس کا مقام دیا۔ میرے نبی دنیا میں آئے، بیوی کو اس کا مقام دیا۔ بیویوں کی حیثیت کیا ہوتی تھی عرب کے اندر؟ شوہر مر جاتا تھا، ایک سال تک عورت کوٹری میں بند رہتی تھی، ایک عورت سے 10 لوگ شادی کرتے تھے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، میرے نبی نے رسمیں ختم کی، میرے نبی نے یہ رسموں کی بیڑیاں ختم کی۔ میرے نبی نے کہا نہیں، شوہر مر گیا 4 مہینہ 10 دن تک عورت عدت گزارے گی اور اس عدت میں بھی وہ قید نہیں رہے گی، وہ گھر کے اندر رہے گی، زیب و زینت نہیں کرے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، لیکن قید نہیں رہے گی۔ ضرورت پڑے گی گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے، بلا ضرورت نہیں نکلے گی، مجبوری میں ضرورت پر نکل سکتی ہے۔ میرے نبی نے قانون بدلا، میرے نبی نے رسمیں بدلی۔ میرے بھائیوں، آپ اگر اہل حدیث ہیں، آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، آپ کو اسی قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا ہوں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ جو تم شادیوں میں 5-5 لاکھ روپے کیش لیتے ہو، یہ جو تم شادیوں میں بائک لیتے ہو، یہ جو تم شادیوں میں دنیا بھر کی چیزیں لیتے ہو، کیا یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم ہے؟ جی نہیں، یہ میرے نبی کی بنائی ہوئی رسم نہیں ہے، یہ ہندوستان کے ہمارے ہندو بھائیوں کی رسم ہے۔ کیونکہ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں لڑکیوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا، تو ان کے یہاں دہیج پرتھا چالو کی گئی تاکہ لڑکیوں کو جو دینا ہے شادی کے موقع پہ دے دیا جائے۔ اسی لیے اس کا نام ان لوگوں نے رکھا دان دہیج۔ دان ہے یہ کنیا دان ہے، لڑکی کو دے دیا، اب کچھ اور نہیں دینا ہے۔ ہماری شریعت میں دان دہیج نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شریعت میں باپ کے انتقال کے بعد باپ کی پراپرٹی میں جیسے بیٹا کا حق ہے ویسے بیٹی کا حق ہے۔ یہ حق کوئی نہیں دیتا، یہ حق کوئی نہیں دیتا۔ ہم بڑے بڑے مسئلے بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیا، یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ارے بہن کی وراثت ڈکار گئے، بیٹیوں کی وراثت ڈکار گئے۔ تم حرام اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم کر رہے ہو اور مسئلے پوچھ رہے ہو کہ یہ کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، یہ کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج امت جن حالات سے دوچار ہے، آج پوری دنیا میں ہم جتنے ذلیل و خوار ہیں، اور آج جب ہم نیوز کھولتے ہیں ٹی وی کے اوپر اور نیوز والا جب کہتا ہے کہ بتائیے کیا قرآن کے اندر سے ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے یا نہ نکال دیا جائے، ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمارے دل سے یہی دعا نکلتی ہے، اللہ تیرے قرآن کے ساتھ دشمنی بھی شروع ہو گئی ہے، اے اللہ تو اپنی کتاب کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، یہ وسیم رضوی نام کا آدمی جس نے قرآن کے ساتھ دشمنی کی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے، انشاءاللہ یہ کتے کی موت مرے گا، یہ کتے کی موت مرے گا، اس کے جنازے کو قبر نصیب نہیں ہوگی، اس کی لاش کو قبر نصیب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب تو رو رہا ہے، ابھی اس کا ایک نیا ویڈیو آیا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو، سوشل میڈیا پہ آیا ہے، کہہ رہا ہے میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی، میرے بچے چھوڑ کے چلے گئے، میرے بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، لیکن میں حق پر ہوں، میں سوسائڈ کر لوں گا مگر حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو سوسائڈ کر لے،
اللہ کرے تو سوسائڈ کر لے، تو جہنم رسید ہو جائے، تیرے جیسے لوگ پوری قوم کے لیے کلنک ہیں۔ اچھا وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ شیعہ مسلک کے بھی بڑے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ وہ کافر ہے، منافق ہے، اور لکھنؤ میں جہاں کا وہ رہنے والا ہے، وہاں اس نے اپنی زندگی میں اپنی ایک قبر بنوائی تھی، اس کی قبر کو بھی لوگوں نے توڑ دیا ہے اور طے کیا ہے کہ اس کو اپنے قبرستان میں ہم دفن ہونے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، بڑی پرانی تاریخ رہی ہے۔ اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے ایک یمن سے لشکر چلا تھا، ابرہہ نام کا ایک بادشاہ تھا جس نے یمن میں بہت بڑی بلڈنگ بنوائی تھی اور کہا تھا لوگوں سے کہ خانہ کعبہ کا حج مت کرو، میرے اس گھر کا طواف کرو۔ لوگوں نے سبق سکھایا اور ابرہہ کے بنائے ہوئے اس نقلی کعبہ کے اندر جا کے پاخانہ کر دیا، لیٹرین کر دیا، ٹٹی کر دیا۔ ابرہہ کو بڑا غصہ چڑھا، ابرہہ کو بڑا تاؤ آیا، اس نے کہا میں مکہ کے اس کعبہ کو گرا دوں گا۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا، اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مکہ پر چڑھائی کرتا ہے اور مکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جانتے ہو میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے، میرے رب نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھی سے بڑا جانور نہیں بھیجا، اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو آسمان میں بھیجا۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو چنے کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکری اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں دبا کر کے آسمان میں آئیں اور ابرہہ کی فوج پر ایٹم بم کی طرح گرا دیا۔ جس آدمی کے اوپر وہ چنے کے برابر کنکریاں گری، قرآن کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ جس کی کھوپڑی پر گرتی تھی وہ کنکری، اس کا کھوپڑا پھٹ جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، بھیجا باہر نکل جاتا تھا۔ ابرہہ کا اپنا حال یہ ہوا، اس کے پورے بدن میں کوڑ کی طرح زخم ہو گئے اور بالکل دبلا ہو گیا، اور وہاں سے کسی طریقے سے جان بچا کے یمن بھاگا اور یمن جاتے جاتے مر گیا، اور اتنی بری طریقے سے اس کی باڈی سے مہک آ رہی تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا۔ اللہ کے گھر کے ساتھ دشمنی کرو گے، اللہ یہی انجام کرے گا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرو گے، اللہ یہی انجام کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اسلام لے آیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو قرآن لکھنے کی ذمہ داری دی تھی۔ کچھ دنوں تک قرآن لکھتا رہا، پھر وہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، منافق ہو گیا، اور جا کر کے اپنی قوم سے کہنے لگا ارے محمد کو تو کچھ نہیں آتا، محمد کو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے ان کو بتایا ہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے خاندان والوں نے اس کو جا کر کے قبرستان میں دفن کیا، قبر میں دفن کیا۔ جیسے ہی دفن کیا، اگلے دن آئے، دیکھا لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے دشمنی کی ہے اور قبر کھود کر کے اس کو نکال کے باہر کیا ہے، اور گہری قبر کو کھودا اور گہری قبر کھودی اور پھر قبر میں ڈالا اور پھر قبر کو برابر کیا۔ اگلے دن پھر آئے، صبح کو دیکھا پھر اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے۔ 3 دن تک لگاتار ایسا ہوا۔ گاؤں والے سمجھ گئے، خاندان والے سمجھ گئے، قبیلے والے سمجھ گئے، زمین اس کی لاش کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ نبی کا دشمن ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، 1400 سال پہلے کی تاریخ آج بھی دہرائی جائے گی۔ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کو زمین قبول انشاءاللہ نہیں کرے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات بٹھا لو، اللہ نہ کرے سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا ہے، ہمیں یقین ہے، اللہ کی ذات پر بھی یقین ہے، اور اپنے ملک کے آئین کے ساتھ بھی ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، ہمیں امید ہے اور یقین ہے سپریم کورٹ اس کی عرضی کو خارج کر دے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر سپریم کورٹ نے سنوائی کر لی اور سپریم کورٹ میں ایسی کوئی بات آ بھی گئی کہ بھئی قرآن کے اندر یہ آیتیں بڑی خطرناک ہیں، ان کو نکال دیا جائے، تو یہ بات یاد رکھو، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، سپریم کورٹ ہی نہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں قرآن چھاپا جا رہا ہے اور قرآن لکھا جا رہا ہے، قرآن کی جتنی کاپیاں دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ نہ کرے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ قرآن کی ساری کاپیوں کو بدل دیا جائے، مگر میرے رب کا وعدہ ہے
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये किताब हमारी है, इसके उतारने वाले हम हैं और इस किताब की हिफाजत की गारंटी हम लेते हैं। मेरे रब का कुरान क़यामत तक बाकी रहेगा। दुनिया की अदालतें अपने फैसले करते रहेंगी, दुनिया की अदालतें अपने कानून निकालती रहेंगी, मेरे रब का कुरान हाफिजों के सीने में महफूज रहेगा। 5 साल के बच्चे उसे याद करते रहेंगे। दुनिया की कोई और किताब ला के दिखा दो मेरे भाई, इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब है, 5 साल का बच्चा याद कर लेता है, तरावी की नमाज में खड़ा खड़ा फर फर सुना देता है। ये एजाज है, ये मेरे रब का एजाज है, ये कुरान का मोजज़ा है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। क्या कोई है कुरान को याद करने वाला? क्या कोई है कुरान से नसीहत हासिल करने वाला? इस कुरान को क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता है, और इस कुरान को मिटाना तो बहुत दूर की बात है। इस कुरान के मुकाबले में कोई दूसरी किताब नहीं लाई जा सकती। दुनिया में हमसे ज्यादा पैसे लोग खर्च करते हैं, कुरान से अच्छे कागज पर बाइबल छपती है, कुरान से अच्छे कागज पर इंजील छपती है, मगर आज पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी सबसे ज्यादा अगर पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो कुरान है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। मेरा रब कुरान में कहता है, अगर इस किताब को हम किसी पहाड़ पर भी उतार देते तो पहाड़ भी चूर चूर हो जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। इस कुरान में वो खासियत है। रमज़ान का महीना आने वाला है, वसीम रिजवी ने जो किया सो किया, मगर हमें और आपको एक सबक दे दिया। वसीम रिजवी ने एक सबक दे दिया कि भाइयों, कुरान को पढ़ो अल्लाह के वास्ते, कुरान को पढ़ो। कुरान कोई जुज़दान और रेशम में लपेट के रखने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है। हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। हमारे कुछ भाइयों ने कुरान को तावीज़ बना के गले में लटकाना शुरू कर दिया। अरे भाई, कुरान तावीज़ में पहनने की किताब नहीं है, कुरान पढ़ने की किताब है, कुरान समझने की किताब है। आज हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, अगर 1 घंटे के लिए भी मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। पता नहीं कौन से दोस्त का मैसेज आया होगा, पता नहीं किसका मैसेज आया होगा। ये कुरान मेरे रब का मैसेज है, मेरे रब का पैगाम है, ये हुदल लिन्नास है। इस कुरान को पढ़ो और आने वाले महीने में रमज़ान में कसरत से इस कुरान को पढ़ो। एक आदत बना लो, एक मामूल बना लो कि हम आधा पारा, हम 1 पारा, जितना भी हो सकेगा हम रोज़ाना कुरान पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप कुरान की तिलावत का मामूल बना लें, आप उसकी बरकत अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। ये कुरान बरकत वाली किताब है मेरे भाई, ये क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेगी। ये कुरान क़यामत के दिन कहेगा, ऐ अल्लाह मुझे इसने पढ़ा था, ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर दे। कुरान हमारा सिफारिशी बन करके आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, इन मौजूदा हालात में एक आखिरी बात बयान करके बात ख़त्म करूँगा। आज हम दुनिया में बहुत ज़लील ख़ार हैं, परेशान हैं, हमारे ऊपर दुनिया भर की मुसीबतें आ रही हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि आज हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, आज हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। आज एक गाँव में, एक गाँव छोड़ दो, एक घर में और एक ख़ानदान में भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, भाई भाई में लड़ाई चल रही है, भाई भाई में जंग चल रही है। एक भाई दूसरे भाई का हक हड़पने के लिए तैयार है। मुसलमान ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई। मुसलमान कैसा होता है? अल्लाह के नबी कहते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ, इतनी मोहब्बत करने वाले बन जाओ, जैसे इंसान की बॉडी होती है, जैसे इंसान का शरीर होता है। इंसान की बॉडी में अगर कहीं पर भी तकलीफ होती है पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बन जाओ। हमारी पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा है। हमारे पाँव में भी कांटा चुभता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। मुसलमानों, तुम एक दूसरे के साथ इतने जुड़ जाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी कहते हैं, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक हैं। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब मुसलमान से मुलाकात हो उसको सलाम करो। व इज़ा दआका फाजिबहु, मुसलमान दावत दे उसकी दावत कबूल करो। व इज़ा इस्तनसहका फंसह लहु, मुसलमान मशवरा मांगे अच्छा मशवरा दो। व इज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फसम्मितहु, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। व इज़ा मरिद फउदहु, मुसलमान बीमार हो जाए उसकी अयादत करो। व इज़ा मात फत्तबिहु, और मुसलमान का इंतकाल हो जाए उसके जनाजे में शरीक हो जाओ। आज हम बटे हुए हैं। बिहार में आप चले जाओ, बिरादरी के नाम पे बटे हैं।
بہار کے گاؤں میں گیا، لوگوں نے بتایا یہاں انصاری برادری کے لوگ رہتے ہیں اور شیخ برادری کے لوگ رہتے ہیں، انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے، انصاری شیخ کے راستے پہ نہیں جا سکتے، شیخ انصاری کے راستے پہ نہیں جا سکتے۔ کیا یہ مسلمان کا حال ہو سکتا ہے میرے بھائی؟